آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کی ابتدا میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضور مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تین لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ تین خوش نصیب لوگ کون ہیں جنہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کریم پروردگار اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ ارشاد فرمایا، پہلا شخص وہ ہے جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ دوسرا شخص ارشاد فرمایا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ تیسرا شخص ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھنے والا۔ یہ تین وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کا اس دن سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درود پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی پریشانی دور کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر بھی عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین، خوابوں کی تعبیریں سلسلے میں الحمدللہ آپ کے میسیجز، آپ کے کالز، سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کے خواب ہمیں موصول ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی اسد الطاری مدنی الحمدللہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی خوابوں کی تعبیریں الحمدللہ بیان کرتے ہیں۔ اسد بھائی، میں چاہوں گا کہ جس طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں ماہ نیک اعمال کے طور پر ماہ رمضان کو گزارنے کا جذبہ عطا فرمایا، اور یہ ایک ہمیں ایک عزم دیا ہے، ایک ارادہ دیا ہے، ہمیں ایک سوچ دی ہے کہ ہم ماہ رمضان کو ماہ نیک اعمال کے طور پر گزاریں۔ اور ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو قرآن پڑھنے کا ذوق، تراویح کا ذوق، روزے کا، نفلی عبادات کا، ذکر و اذکار کا، درود پاک کا، صدقہ و خیرات کا ایک جذبہ جو ہے وہ الحمدللہ دکھائی دیتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اسرار الاحکام کے اندر۔ میں چاہوں گا کہ آپ پھر اسی حوالے سے آگے کچھ گفتگو بھی فرمائیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین سے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے تو رمضان، رحمان، قرآن، غفران اور شیطان، کہا یہ دیکھیں تو یہ 5-6 چیزیں جو ہیں وہ یہ ہم وزن ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رحمان نے رمضان میں قرآن نازل فرمایا تاکہ اس کے بندوں کو غفران یعنی بخشش اور مغفرت عطا ہو، اور شیطان کیا ہو جائے؟ قید ہو جائے۔ تو کیا فرمائیں گے اسد بھائی؟ کچھ عبادت، کچھ نیک کام، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کیا اختیار کریں کہ ماہ رمضان کو ایک بہترین رمضان گزارنے میں کامیاب ہو جائے؟ ویسے تو سارے مہینے اپنی جگہ پر اپنی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ماہ رمضان المبارک کی جو ایک خوبصورتی ہے اور جو ایک ذوق شوق لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے، بے شک وہ پورے سال میں نہیں دیکھا جاتا۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا ناظرین سے کہ عمومی طور پر غالب اکثریت کو یہ معلوم ہی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں کیا خصوصی عبادات کرنی ہوتی ہیں۔ کہ روزہ ہے، اسی طرح تراویح ہے، اسی طرح سحر و افطار کی کچھ عبادات ہیں، کچھ قرآن کی تلاوت کے تعلق سے۔ تو بنیادی طور پر جو چیزیں ہیں وہ ہماری معلومات میں ہوتی ہیں، اور ایک بڑی تعداد اس کی طرف مائل بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ ذہن بنائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میں پچھلے سال نہ کر سکا، اس کو میں اس سال ایڈ کر لوں، اور وہ کون سی چیز ہے جو میں نے کی تو صحیح لیکن اس میں کچھ کمی رہ گئی، اس کو میں مکمل کر لوں۔
ماشاءاللہ. تو ہمارا ایک ٹارگیٹڈ ہو جائے گا، ہمارا ایک توجہ اور ایک ہماری کوشش جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. فار ایگزامپل جی اگر کسی نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید پچھلے سال 20 پارے کی تھی جی تو وہ ٹارگیٹ بنائے کہ میں 30 پارے پورے کروں گا. ماشاءاللہ، بہت خوب. اگر کسی نے تراویح میں پورا رمضان پڑھنے کے بجائے کچھ دن اس کے چھٹ گئے تھے تو وہ کوشش کرے کہ میں اس کو مکمل کروں. اسی طرح روزوں کے تعلق سے، صدقہ اور خیرات کے تعلق سے. تو ہر شخص اپنی انفرادی طور پر یہ سوچ بنائے اور غور کرے جی کہ میں اس رمضان کے اندر کیا کر سکتا ہوں. صحیح. ابھی کچھ دیر پہلے کسی سے بات چیت ہو رہی تھی صحیح. تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ فلاں بزنس مین نے اس سال، پچھلے سالوں میں اس نے کام نہیں کیا، رمضان کے نام پر لوگوں کے لیے رعایتی سیل کا اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ. اگر اچھی نیت سے کوئی کرتا ہے تو اس پر بھی ثواب ہے. بے شک. یعنی کہ ہم وہ کریں جو فرض اور واجب ہے، وہ تو ہے ہم پر، اس سے تو ہم بری ذمہ ہو نہیں سکتے، لیکن اس کے ساتھ نفلی عبادات کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے، حسن اخلاق کے تعلق سے، کمیونٹی کے تعلق سے، صحیح. مسلمانوں کے تعلق سے ہم کیا کر سکتے ہیں، میری کیا ایسی سروسز ہیں جو میں لوگوں کو فراہم کر سکتا ہوں. کیونکہ اللہ پاک مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے کو بہت پسند فرماتا ہے. بے شک. اور آپ نے جو درود پاک کی فضیلت ابتدا میں بیان کی کیا بات. کہ عرش کا سایہ ملے گا، تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری کتاب اس پر تحریر فرمائی کہ عرش کا سایہ کس کو ملے گا. اصل کتاب عربی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ جو ہے مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کیا جا سکتا ہے. بڑی پیاری کتاب ہے اور اس کے اندر کئی روایتیں، کئی حدیثیں آپ نے نقل فرمائیں، اور اس کے اندر ایک تعداد ہے ان اعمال کی کہ جن کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، جن کو عرش کا سایہ ملے گا. بہت خوب. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اور اس اچھا ایک تو یہ سمت ہے ہماری سوچنے کی جی کہ میں پچھلے سال جو نہ کر سکا میں کوشش کر کے اس میں کرنے میں کامیاب ہوں. دوسری ایک اور سمت بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ پچھلے رمضان میں کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، صحیح. یا معاذ اللہ کون کون سے گناہ ہوئے، کوئی ایسا کام سرزد ہوا جو شرعاً منع تھا، جی تو اس سال میں اس سے بچوں. صحیح. تو یہ بھی ایک تھنکنگ ہونی چاہیے. ایک تو کرنے کے کام ہیں اور ایک نہ کرنے کے کام بھی ہیں. بے شک. تو دونوں اعتبار سے ہر شخص اپنا ٹارگٹ بنائے گا تو انشاءاللہ عز و جل بہت زیادہ اس کا فرق پڑتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں جو بھی دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ چونکہ ماحول کی برکت ہوتی ہے، ترغیب کا سلسلہ ہوتا ہے. امیر علیہ سنت نے اس کو ماہ نیک اعمال کا نام جو یہ ہم ایک طرح کی کیمپین بھی کر رہے ہیں، تو لوگ مائل ہوتے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں لوگ نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. اسد بھائی نے جیسا کہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ جو کرنے کے کام ہیں ان کو فوکس کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے اختیار کرنا ہے، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں، جو کوتاہیاں نہیں ہیں، ان کو بھی ہم نے انشاءاللہ دور کرنا ہے. اور اس رمضان کو ہم نے کامیاب رمضان گزارنا ہے الحمدللہ. اور مدنی چینل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ماہ رمضان کو ایک وابستہ کر لیں، اس کی نشریات کو دیکھنے والے بن جائیں، تو انشاءاللہ ڈھیر سارا علم دین کا خزانہ انشاءاللہ ہمیں ہاتھ آئے گا. اور دو مدنی مذاکرے بھی الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمیں نصیب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو رمضان جو ہے وہ مدنی چینل کے ساتھ ایک گزارنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم سے کیا خواب ڈسکس کریں. جی میرا نام عبدالرحیم. میرا یہ خواب ہے، میں جب بھی رات میں خواب آتا ہے تو مدینہ منورہ کے اندر روضہ رسول پہ جالیوں پہ میری حاضری ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ اکثر ہے نا مجھے اس طرح کے خواب مدینہ کے آتے ہیں، خانہ کعبہ کے آتے ہیں. جی اسد بھائی کیا بات ہے جی، بہت ہی مبارک ہے. ایک تو خواب دیکھنے والے کی ان مقدس مقامات سے محبت اور الفت کی بھی علامت ہوتی ہے. اور اگر قبر انور کی زیارت ہوتی ہے، روضہ رسول کی زیارت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شفاعت نصیب ہونے کی بھی علامت ہے. اور کعبۃ اللہ شریف کی زیارت امن اور سلامتی کی بھی دلیل ہے. تو اگر کوئی کسی مشکل میں ہے، کسی خوف میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے وہ امن اور سلامتی اس کو ملے گی. اور پھر علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس طرح کے خواب دیکھتا ہے اور بار بار دیکھتا ہے تو اچھی امید رکھے اللہ پاک کی رحمت پر، توکل رکھے کہ انشاءاللہ عز و جل اسے حقیقت میں بھی وہاں کی حاضری کی سعادت ملے گی. کیا بات. تو بہت ہی پیارا خواب ہے. اور بندہ اسباب بھی اختیار کرے، کوشش بھی کرے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ بھی کرے
تو انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا. اللہ رب العالمین جو شاقان رسول جا رہے ہیں اللہ ان کا سفر مبارک فرمائے، اور ہم سب کو بھی بار بار بادب بازوق مدینہ پاک کی شوق والی ادب والی عشق بھری حاضری اللہ تعالی ہم سب کو مقدر فرمائے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھ کر، اچھا رکھ کر انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر سوئیں گے یا اپنی سوچ کو پازیٹیو اور مثبت رکھیں تو انشاءاللہ خیالات بھی جو ہے وہ اچھے آئیں گے، مثبت آئیں گے انشاءاللہ، مکے مدینے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں اگلی کال کی طرف. تو میں نے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. کچھ دن پہلے نا میں ایک دربار میں بیٹھا ہوں تو دعا مانگ رہا ہوں. میں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے نا، تو سر میں ٹوپی، جیسے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، جیسے بیٹھ کے نماز پڑھتے میں ایسے دعا مانگ رہا تھا نا. جی ماشاء اللہ مبارک ہے. اور کسی بھی بزرگ کے دربار پر جا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. یعنی وہ مواقع کہ جہاں پر دعا جلد قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی مقدس مقام پر جا کر اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے اور وہاں کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ پاک جلد قبول فرماتا ہے. تو بہت ہی اچھا ہے، مبارک ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی تمنا تھی تو اللہ پاک اسے جلد قبول فرمائے گا ماشاءاللہ انشاءاللہ. جی اگلی کال. تقریباً 4-5 مہینے سے مجھے خواب عجیب و غریب آ رہے ہیں. کبھی میری والدہ مجھے خواب میں مل جاتی ہے، کبھی جو لوگ بہت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے وہ بھی خواب میں آتے ہیں. کل رات کو امی آئی ہے، بھائی کے ساتھ ہے، میں میرا بھائی میری امی کہیں جاتے ہیں تو وہاں پر ہم گندم کی بات کرنے جاتے ہیں، گندم کی. اچھا پہلے اندھیرا آتا ہے، پھر آگے جا کے نا کسی کی بیٹھک آتی ہے، وہاں پر روشنی ہو جاتی ہے، وہ ہمارے لیے بوتلیں منگاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں میرا بھائی ہے نا ایک اور، وہ مٹی میں کھیل رہا ہے. والدہ میری فوت ہوئی کو تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں. جی سر. والدہ کا خواب میں آنا عجیب و غریب تو نہیں ہے، نارمل ہے، ایک روٹین کی بھی بات ہے. جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے تو اور والدہ، اور زیادہ وقت بھی نہیں ہوا 2 ماہ، تو ابھی بہت ساری یادیں تازہ ہوتی ہیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اگرچہ کیفیت بدلتی ہے لیکن ماں باپ بھلائے نہیں جا سکتے. زندگی بھر بھلے کتنے عرصہ ہو جائے، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، یہ ایسے قریبی رشتے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نعمل بدل بھی نہیں ہوتا اور بھلائے بھی نہیں جا سکتے. اور ان کے ساتھ ایک طویل ہمارا انٹریکشن رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ والدہ کی تو گود میں بچے نے پرورش پائی، پہلی دفعہ کوئی لفظ بولا، پہلی دفعہ کوئی چیز کھائی، پہلے ابتدا ہی سے اپنی ماں کے قدموں سے ہی بندہ برکت حاصل کرتا ہے. اور بڑا ہو جائے، بھلے بوڑھا بھی ہو جائے، تب بھی ماں ہوتی ہے. تو وہ چونکہ ایک رشتہ، ایک بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو پھر خواب میں ظاہر ہے کہ وہ ایک یادیں ہیں جو خواب کی شکل میں نظر آتی رہتی ہیں. مجموعی طور پر ایک روٹین کی چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، اس کا تو کوئی خاص پرٹیکولر تعبیر سے تعلق نہیں ہے، لیکن ایک پازیٹیو ہے کہ اندھیرے سے آپ روشنی کی طرف گئے. گندم کا دیکھنا بھی اچھا ہی ہوتا ہے. تو والدہ کے لیے دعا بھی کرتے رہیں، اور اگر خواب میں آتی ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ بہت زیادہ اس کی طرف غور و فکر کرنا یا تمنا کرنا، آپ نے تو ایسا اظہار نہیں کیا، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں میں فوت شدہ کو دیکھوں. تو اس کی زیادہ حرص کرنا یہ مناسب معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بعض اوقات ایسی کیفیت میں بندہ دیکھتا ہے کہ جو اچھی نہیں ہوتی، تو پھر ظاہر ہے کہ غم کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے. تو اگر خود بخود کوئی خواب میں آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. البتہ دعا کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کے والدہ کی بھی مغفرت فرمائے. جتنے بھی ناظرین ہیں جن کے بھی ماں باپ، بہن بھائی، اعزاء قریبا دنیا سے چلے گئے، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے. آمین آمین. جی مزید کال دیجیے. میرا نام محمد عرفان خلیفہ. میرا سوال یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر کسی نے اگر کوئی بری چیز دیکھی ہو یا برے خیالات آتے ہوں تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جی کیا بری چیز دیکھی یہ تو پرٹیکولر معلوم ہونے پر ہی عرض کیا جا سکے گا. البتہ برے خیالات آتے ہیں، بری چیزیں بندہ دیکھتا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو جاگتے ہوئے اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھا جائے، اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھا جائے. وہ نہ دیکھیں کہ جس کا دیکھنا منع ہے، وہ نہ سنیں کہ جس کا سننا منع ہے، کیونکہ سننا، دیکھنا، چھونا، ہم جو بھی چیزیں کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو اس کا ایک ہماری سوچ پر اور دل و دماغ پر ایک اثر ہوتا ہے. صحیح. تو بہت مرتبہ ہمارے جاگنے کی جو کیفیات ہوتے ہیں اس کے موافق اس کا امپیکٹ ہمارے خوابوں پر ہوتا ہے. ایک تو اپنے آپ کو پریکٹیکلی یوں رکھیں، پھر باوضو سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، سنت کے مطابق سوئیں، سونے سے پہلے وظائف وغیرہ کر لیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں،
اور آخری جو ہمارا کلام ہو سونے سے پہلے وہ ذکر اللہ ہو، درود پاک ہو، جو بھی اس طرح کے وظائف ہیں وہ کرتے ہوئے ہم سوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل برے خوابوں سے، برے چیزوں سے حفاظت رہے گی۔ البتہ اگر ڈراؤنے خواب آتے ہیں، بہت زیادہ خوف زدہ کرنے والے خواب آتے ہیں اور بہت زیادہ کوئی پریشان ہے تو وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یا متکبر 21 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ سونے سے پہلے اگر پڑھ لیں گے صحیح، انشاءاللہ عز و جل فضول، ڈراؤنے اور برے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک وظیفہ میں عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ سونے کے جب آپ سونے کے وظائف وغیرہ پڑھ لیں تو سب سے آخر میں لاسٹ میں سورہ کافرون پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کے بعد کوئی بات چیت کلام وغیرہ نہ کریں، اگر کر لیں تو دوبارہ اس سورہ کافرون کو پڑھ لیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہوگا۔ اچھا اسد بھائی، یہ جب برے خواب وغیرہ جو ہم دیکھتے ہیں یا اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں تو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ صدقہ وغیرہ جو ہے وہ کر دینا چاہیے، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل کرنا چاہیے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صحیح، اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ بہت فضائل ہیں، یعنی کہ صدقے کے فضائل پڑھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ روز ہی کرنا چاہیے، واقعی اور جو جتنا کر سکتا ہے اسے ضرور کرنا چاہیے۔ اتنے فضائل، یعنی کہ اس کی روایتیں دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رب عز و جل کی راہ میں صدقہ کرنا اللہ پاک کو اتنا پسند ہے، تو برے خوابوں سے بھی نجات ملے گی، برے خاتمے سے بھی نجات ملے گی، بری سوچوں سے بھی نجات ملے گی، اور یہ ایک اس کا نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے۔ مثال ہے، کوئی برا ہمارے ساتھ ہوا یا برا خواب ہم دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یار اس کی تعبیر کیا ہے، یہ میٹر ہو یا کوئی سا بھی میٹر ہو، یہ تو ایک یوں سمجھے کہ اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ جب بھی کسی ایسی کیفیت کا شکار ہوں کہ جو اچھی نہیں ہے صحیح، تو فوراً رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل سے حفاظت رہے گی۔ اور یہ سینہ بسینہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صدقہ کرنا برا خواب دیکھنے میں، تو یہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں ایک معمول رہا ہے اور اب بھی ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ یہ سوچتے ہیں تو بالکل درست ہے، بجا ہے، بالکل صدقہ کر دیں، جو بھی برا خواب آپ کو لگتا ہے کہ ہے تو صدقہ کر دیں، اور اس کو کسی سے بیان نہ کریں۔ یہ بھی بڑی اہم ہے بات کہ جب کسی سے شیئر کر دیں گے اور اس نے اس کی غلط تعبیر کر دی تو بہت ممکن ہے کہ ویسا ہی واقع ہو جائے، تو تھوڑا مضبوط رہیں، کسی سے شیئر نہ کریں کہ میں نے کیا خواب دیکھا، صدقہ کر دیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی انشاءاللہ۔ اور صدقہ بھی دیں، اور یقیناً اب ماہ رمضان کی آمد ہے، ماہ رمضان قریب آ رہا ہے، بہت سارے عاشقان رسول اپنی زکوٰۃ، خیرات، عطیات الحمدللہ ماہ شعبان میں ہی نکال دیتے ہیں، بہت سارے ماہ رمضان میں اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یقیناً آپ نے اپنی زکوٰۃ، عطیات، خیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے اور اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں جو ہے نا سفید پوش لوگ جو ہیں ان تک بھی پہنچانا ہے، اور اپنی دینی تحریک دعوت اسلامی کو بھی الحمدللہ بھولنا نہیں ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک الحمدللہ جو قرآن و سنت کا الحمدللہ ایک خدمت کر رہی ہے، ایک پیغام عام کر رہی ہے، مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں الحمدللہ دارالفتہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، مدرسۃ المدینہ ہے، جن کے ذریعے الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی قرآن و سنت کا پیغام الحمدللہ عام کر رہی ہے، تو اپنی اس دینی تحریک کا بھی بھرپور ساتھ دینا ہے، اس کا بھی تعاون کرنا ہے، اور اس کے یوں سمجھیے کہ پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم نے الحمدللہ اپنا زکوٰۃ، عطیات، خیرات ضرور جمع کرانے ہیں، اور یہ بھی اپنے مرحومین کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر اپنے صدقات دیں کہ جو الحمدللہ عز و جل صدقہ جاریہ کا ایک عظیم یوں سمجھیے کہ ایک کام ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے، تو یہ جب تک قرآن و سنت کا پیغام عام ہوتا رہے گا، حفاظ بنتے رہیں گے، علماء بنتے رہیں گے، نیکی کی دعوت کے سلسلے عام ہوتے رہیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مرحومین کو بھر بھر کر خزانے قبر میں اصال ثواب کے انشاءاللہ پہنچتے رہیں گے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس میں بھی بڑھ چڑھ کر تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، شخصیات کا خواب۔ آج دیکھتے ہیں آج شخصیات کے خواب میں کیا بیان ہو رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین، وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب کا۔ آج جو ہے ایک خاتون سے متعلق خواب آپ سے شیئر کرنا ہے۔ جس طرح مردوں میں اولیاء کرام ہوئے، نیک لوگ ہوئے، اسی طرح خواتین میں بھی ہوئے۔ بادشاہوں کی لسٹ کا اگر تذکرہ کریں تو زیادہ تر تو بادشاہوں کی جو تاریخ ہے وہ اچھی نہیں ملتی، لیکن بہت سارے ایسے مسلمان بادشاہ ہوئے کہ جو بڑے نیک دل تھے، ان کی دور
سلطنت کے اندر بڑے اچھے انہوں نے کارنامے سر انجام دیے، علماء سے محبت کرنے والے، اسی طرح علم دین کو پھیلانے کی کوشش کرنے والے اور اسلامی اصولوں پر چلنے کی کوششیں کرنے والے بھی پائے جاتے ہیں، اور انہی اچھے بادشاہوں میں سے ایک نام ہارون الرشید کا بھی آتا ہے۔ ان کی جو زوجہ تھی زبیدہ ان کا نام تھا، یہ بھی بڑی نیک خاتون تھی، اور ان کے بڑے اچھے واقعات جو ہے وہ تاریخ کے اندر ملتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے ان واقعات کو پڑھا بھی ہو۔ ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب میں ہارون رشید کی زوجہ یعنی کہ زبیدہ خاتون کو دیکھا اور کہا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کیا اس وجہ سے تمہیں بخشا گیا کہ جو تم نے حجاج کی سہولت کے لیے خرچ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ حاجیوں کی سہولت کے لیے خرچ کیا اس کا جو اجر ہے وہ تو اصل مالکوں کو ملا، لیکن اللہ پاک نے اس خرچ کرنے میں میری اچھی نیت کے بدلے میں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو جو حجاج کرام ہوتے ہیں ان کی خدمت کرنا، ان کے لیے سہولت پیدا کرنا یا جو بھی جس سے بن پڑے یہ کرنا، یہ کتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ ویسے تو عام مسلمان کی بھی اگر آپ خدمت کرتے ہیں، خاص طور پر جو مسافر ہو تو اس پر بھی ثواب ہے، لیکن جو سفر حج پر ہو، سفر مدینہ پر ہو، اس کی اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کو بڑا اجر ملتا ہے۔ دوسرا، ملکہ زبیدہ نے پانی کے تعلق سے عرفات میں، مینا میں اور ان علاقوں کے اندر پانی ان زمانے میں بڑا کم تھا، تو ایک نہر کھدوا کر اور بڑی دور دراز سے پانی وہاں تک پہنچایا تھا۔ اب بھی اس کی کچھ باقیات اور نشانیاں موجود ہیں، اور بھی سہولیات دی ہوں گی حجاج کرام کو، لیکن یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو ان نیک خاتون سے منسوب ہے۔ تو اللہ پاک نے اس اچھی نیت پر ایک نیک خاتون کی بخشش فرمائی۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ کے پاس مال و دولت ہے نہیں ہے، جو بھی آپ کی کنڈیشن ہے، اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اور اس میں آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، اخلاص ہے، رب کی رضا ہے، تو اللہ پاک آپ کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے۔ اور کیا خبر ہماری اچھی نیت ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ تو اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی ضرور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام میں، اگلے سیگمنٹ میں ایک نئے خواب کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ ایک ترغیب بھی پیش کرنی تھی۔ الحمدللہ ماہ رمضان کی بات ہوئی، امیر اہل سنت نے اس موضوع پر بڑی ہی زبردست کتاب اردو زبان میں کہیے کہ اس جیسی کتاب آپ کو ڈھونڈنے سے شاید نہ ملے، فیضان رمضان تحریر فرمائی، اور اس کے اندر فضائل بھی ہیں، تو اس کے اندر احکامات بھی ہیں، روزے کے، تراویح کے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور وہ کتاب جو ہے وہ کچھ ضخیم ہے، بہت ضخیم نہ صحیح، لیکن بہرحال ضخیم کتاب کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن مختصر پڑھنے کے لیے ماشاءاللہ یہ رسالہ ہے انوار فیضان رمضان۔ یوں کہیے کہ اسی فیضان رمضان کتاب میں سے ہی زیادہ تر مواد اس میں شامل کیا گیا، کچھ اور بھی ایڈیشنز ہوں گے اس کے اندر، لیکن یہ مختصر ہے۔ اگر کوئی اچھا پڑھنے والا ہے تو شاید ایک دو نشستوں میں ہی اس کو پڑھ سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی شخص ہے 2-3 دن کے اندر اس کو بڑی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم اس رسالے کو پڑھنے کی نیت تو آپ سب فرما لیں، اس کو حاصل بھی کریں، مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں، dawatIslami.net جو ہماری ویب سائٹ ہے، اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی ویب سائٹ ہے، وہاں پر بھی آپ کو یہ میسر ہو جائے گا۔ کچھ بڑے شہروں میں ہوم ڈیلیوری کی بھی سروس ہوتی ہے، تو اس سے بھی آپ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ماہ رمضان کے اب چند دن باقی رہ گئے آنے میں، تو اس سے پہلے اس کو پڑھ لیا جائے۔ تو بڑی ہی پیاری یہ کتاب ہے، انشاءاللہ آپ کے ذوق میں اضافہ ہوگا۔ خود بھی پڑھیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ لے کر کچھ نہ کچھ تقسیم بھی کریں۔ 12 رسالے لے لیں، 10 لے لیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں اتنا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ کچھ میسیجز ہیں اسد بھائی، یہ شامل کرتے ہیں۔ ایک اسلامی بہن کا میسیج ہے، یہ کہتی ہیں کہ خواب میں شاید مسجد جا رہی ہوتی ہوں، راستہ بھول جاتی ہوں تو بہت پریشان ہوتی ہوں، اس گھبراہٹ کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، تعبیر بتا دیجیے۔
اپنے اعمال پہ غور کریں، ہو سکتا ہے کہ کہیں پر کوئی کمی کوتاہی کا سلسلہ ہو اور اسے درست کریں۔ بعض اوقات خواب کے ذریعے ہمیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے۔ بھائی میں خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے شیر کھانے لگا تھا تو میں نے دروازہ بند کر لیا، تو میں کتنی بار یہ خواب دیکھ چکی ہوں، اس کی کوئی تعبیر بتا دیجیے۔ ایز پر رزلٹ تو بیٹر ہے، البتہ انہیں کسی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے اور کسی طاقتور، کسی بڑے شخص کی جانب سے آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اب یہ اپنے احوال پہ غور کر لے، صحیح، اگر ان کا انٹریکشن کہیں پر کسی سے ہوتا ہے، خاتون بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ خاتون کا خواب ہے، جی تو اپنے معاملات میں، اپنے ریلیشنز میں، اپنے تعلقات میں تھوڑا کانشیس رہیں۔ صحیح، خاص طور پر اگر کوئی بگ ڈیسیژن لینا ہو تو اس کے اندر احتیاط سے کام لیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے نتیجتاً اچھا ہے، لیکن اولاً ہو سکتا ہے کسی مشکل کا سامنا ہو۔ صحیح۔ یہ کہتے ہیں خواب میں کچا گوشت دیکھنا کیسا؟ اگر حلال جانور کا ہے جی، تو اچھا ہے، پازیٹیو اس کی تعبیر ہوتی ہے اور رزق ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ البتہ کچے کے مقابلے میں اگر پکا ہوا گوشت ہو تو وہ مچ بیٹر ہوتا ہے۔ صحیح۔ ایک ویڈیو کال شامل کرتے ہیں جی۔ میرا نام مختار علی ہے۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک بھیانک خواب دیکھا جس پہ میرے سامنے جو ہے نا کوئی ایسی بھیانک چیز آ رہی ہے جو کہ میرا گلا گھٹ رہی ہے اور مجھے سانس جو ہے نا کم آنے لگتا ہے، اور جب میری آنکھ کھلتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن میرا دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور سانس جو ہے نا بہت تیز تیز چل رہا ہوتا ہے۔ ذرا اس خواب کی میری رہنمائی فرما دیں، کیا ہے تعبیر ہے اس کی؟ جی حسن۔ دیکھیے، اس کے 2-3 سبب ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ تھکاوٹ ہو اور ذہنی پریشانی ہو، الجھن ہو، جی، تب بھی اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ اور بعض اوقات شیطان مسلمان کو پریشان کرنا چاہتا ہے، اس کا تو مقصد ہی یہ جاگتے ہوئے وسوسے ڈالے گا، اسی طرح سوتے ہوئے خوابوں میں صحیح، پریشان کرے گا۔ تو اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں، انشاءاللہ عافیت رہے گی۔ لا حول شریف کی کثرت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت نصیب ہوگی۔ صحیح۔ ایک آڈیو کال شامل کرتے ہیں۔ میری اسد بھائی سے عرض ہے کہ خواب کے اندر اپنے استاد کرام اور پیر مرشد کی زیارت کرنا، اس کے بارے میں تعبیر ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ ایک میسیج پہ بھی اسد بھائی اسی طریقے سے آیا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو خواب میں دیکھا ہے، تو کیا فرماتے ہیں استاد کو، پیر و مرشد کو خواب میں دیکھنا؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے۔ جامع شرائط پیر کی زیارت اور کسی صحابی رسول کی زیارت دونوں باعث برکت ہیں۔ اصل میں جو پرسنالٹیز کی تعبیریں ہیں اس میں بہت زیادہ تعلق ان کی غالب صفت کا ہوتا ہے۔ جیسے کہ صحابہ کرام کی بات کریں تو ہر صحابی جو ہے وہ عرفہ و اعلیٰ ہے، تمام خوبیوں کا جامع ہے، لیکن بعض صحابہ پر بعض صفات کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے تو سخاوت، خرچ کرنا یہ ذہن میں آئے گا۔ مولا علی کا نام لیں گے تو علم آئے گا، تو شجاعت آئے گی، حالانکہ یہ بھی سخی تھے، یہ بھی بہادر تھے، دونوں میں ساری خصوصیات تھی، لیکن کسی پرسنالٹی کی بعض چیزیں زیادہ ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس خاص صفت کی برکت ملنے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ امیر علیہ سنت کی بات کریں تو دین کی خدمت ہے، سنت رسول پر عمل ہے، خوف خدا ہے، عشق رسول ہے، تو یہ چند جو زیادہ نمایاں خصوصیات ہیں، تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اگر آپ امیر علیہ سنت سے مرید نہیں ہیں تو میں عرض کروں گا کہ آپ امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں مرید ہو جائیں، انشاءاللہ مزید برکتیں ملیں گی۔ آلریڈی مرید ہیں تو کوشش کریں کہ جیسا امیر علیہ سنت ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہم بننے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ ان کی مزید برکتیں نصیب ہوں گی۔ یہ 2 میسیجز ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے خواب میں کافی سانپ دیکھے اور وہ ان کو مارتے ہیں اور وہ سانپ ایک گھڑے میں اکٹھے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور ہیں، کہتے ہیں گھر کے کمرے کے پیچھے سے 3 سانپ کے بچے نکل کر بھاگتے ہیں، ان میں ایک 2 منہ والا تھا، ان میں سے ایک کو میرا چھوٹا بھائی مار دیتا ہے، پھر اچانک سے ایک بہت بڑا کالا بڑے منہ والا سانپ میرے پیچھے لگ جاتا ہے، میں ٹیبل پر بیٹھی ہوں اور وہ سانپ میری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، مجھے ایک اینٹ نظر آتی ہے تو میں اسے اینٹ سے اس سانپ کا سر کچل دیتی ہوں۔ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ دیکھیے، خواب تو اچھا نہیں ہے، والد صاحب نے بھی دیکھا، بیٹی ہیں غالباً انہوں نے بھی دیکھا، بھائی کے متعلق بھی دیکھا، اور مختلف مواقع پہ سانپ کا دیکھنا برے شخص کی، دشمن کی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ تو ایک تو آپ ظاہری اسباب کے اعتبار سے
پورے گھرانے کے تعلق سے، اپنے ریلیشنز کے تعلق سے غور کریں کہ کون شخص ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اگر واقعی کوئی ایسی کیفیت ہے تو اس سے حفاظت کی ترکیب کریں۔ اور یہ ضرور عرض کروں گا کہ اپنی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذ حاصل کر لیں، اور گھر میں، ہر گھر کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات شیطان بھی تو ہمارا دشمن ہے، وہ بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ انسان ہی ہو۔ تو روحانی علاج کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ گھر میں ایسے وظائف کا پڑھنا، یہ ہماری روٹین میں رہنا چاہیے۔ اس نے بڑی پیاری بات کہی تھی، ایک عالم صاحب تھے، کہ ہم ظاہری بیماریوں سے بچنے کے لیے تو بہت کانشیس رہتے ہیں، لیکن روحانی مسائل جو ہوتے ہیں تو اس سے حفاظت کے لیے اس وقت جاتے ہیں کہ جب بہت زیادہ مسئلہ ہو۔ حالانکہ عام روٹین کے اندر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ وظائف کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اور آپ کسی بھی بزرگ کو دیکھیں گے، جب بھی کسی کو مرید کرتے ہیں تو ایک شجرہ ہوتا ہے، شجرے میں ایک تو دعائیہ کلمات ہوتے ہیں، دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اذکار، دعائیں، مختلف وظائف یہ ضرور ملیں گے۔ وہ کیا ہے؟ ایک روحانی تعلق ہے، روحانی کنیکشن ہے، اور اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو امیر اہل سنت سے جو مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرہ قادریہ عطاریہ، اس کے 1 یا 2 وظائف منیمم اپنی روٹین میں رکھیں، اور جو کسی بھی پیر صاحب سے مرید ہیں، جامع شرائط پیر سے، تو ان کے وظائف کو اختیار کریں، انشاءاللہ اس کی بہت برکتیں۔ اور کچھ جنرل وظائف ہیں جس میں کسی کی اجازت کی بھی حاجت نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ ہے، اس کی اپنی برکتیں ہیں، سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین شریف ہے، گھر میں سورہ بقرہ کو گھر میں پڑھنے کی بہت برکتیں ہیں۔ تو یہ اپنی روٹین میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بڑی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک انہیں بھی اور سب کو دشمن سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ جی، آڈیو کالز شامل کرتے ہیں۔ میں اکثر نا خواب کا دیکھتا ہوں کہ جیسے نا کوئی امتحان ہو رہا ہے اور مجھے پیپر نہیں ہے، اور اکثر خواب میں کیا دیکھتا ہوں، کبھی بھینسیں دیکھتا ہوں، خوف سا محسوس ہوتا ہے۔ جب ایسے خواب آتے ہیں نا میرا بہت دل پریشان ہوتا ہے۔ جی سر، امتحان بعض اوقات تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، جو ہم نے بچپن میں امتحان دیے ہوتے ہیں تو کمرہ امتحان میں اپنے آپ کو دیکھنا تو کسی پرانے خیال کی وجہ بھی ہو سکتا ہے، اور جنرلی امتحان ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے۔ البتہ بھینس کا دیکھنا جو ہے یہ بعض صورتوں میں عورت کی علامت ہوتی ہے، اور بعض صورتوں میں یہ رزق کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کام ہی بھینسوں کا ہو، اگر کسی کا کام ہی بھینسوں کا ہے، زراعت ہے، ایگریکلچر ہے، جانور پالنا ہے، تو پھر تو اس کے لیے روٹین کی بات ہوگی جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ البتہ ایسا نہیں ہے، تب بھی پازیٹیو اس کی تعبیریں ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ جی، اگلی کال۔ بھی 2 مرتبہ زیارت ہوئی ہے۔ ایک جو مجھے ٹھیک طرح سے یاد ہے کہ ان کے کچھ بیانات ہیں جو میں یاد کر کے دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، اور ایک میں ایسا ہے کہ امیر اہل سنت ہمارے گھر تشریف فرما ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی اسد۔ ایک کی تعبیر تو امیر اہل سنت کے کرم فرمانے پر ہے، اور ایک آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تبلیغ کرنا آپ نے کہا، تو امیر اہل سنت کے بیانات کو سن کر نیکی کی دعوت دینا، تبلیغ دین کا کام کرنا، قرآن سنت کے پیغام کو عام کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور آپ کا تعلق امیر اہل سنت سے ہے، تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ وابستہ رہیں اور کوشش کریں کہ دینی کاموں میں پریکٹیکلی حصہ بھی لیں۔ انشاءاللہ امیر اہل سنت کی برکتیں بھی ملیں گی، اور ان کا فیضان بھی آپ کے لیے مزید عام ہوگا انشاءاللہ۔ جی، ایک اور کال۔ میرا نام ساجد خان ہے۔ خواب یہ تھا کہ میں نے کافی دن پہلے دیکھا تھا کہ میں خانہ کعبہ سے بالکل خانہ کعبہ میں موجود ہوں اور خانہ کعبہ کو چوم رہا ہوں، اور میرے 2 عزیز وہاں پہ جاننے والے ہیں، وہ پراپر مجھے ہر جگہ کا وہاں پہ خانہ کعبہ میں مقام ابراہیمی کا ہر جگہ کا مجھے وہ معائنہ کروا رہے ہیں، نماز پڑھوا رہے ہیں، اور میں خانہ کعبہ کو باقاعدہ مطلب بالکل صحیح سلامت حالت میں جس طرح اوریجنل دیکھتے ہیں اس طرح دیکھ رہا ہوں، اور اس کو چوم رہا ہوں، رو رہا ہوں، اور اپنے جو فرائض ہے وہاں پہ خانہ کعبہ کی عبادات کے وہ ادا کر رہا ہوں۔ اور میرے جو عزیز ہیں وہ مجھے ایک ایک جگہ پہ وہاں خانہ کعبہ کی بتا رہے ہیں کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا کیا تعبیر، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ماشاء اللہ، بہت مبارک ہے۔ اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی وہاں پر موجود ہونا اور کعبۃ اللہ شریف اور اس کے اطراف میں مطاف میں جو مقدس چیزیں ہیں زیارت نصیب فرمائے۔ بہت ہی مبارک ہے۔
امن کی علامت ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہے، اور خوف سے نجات کی یہ دلیل ہے. اور اسباب کے لیے کوشش بھی کریں، اللہ پاک آپ کو حقیقت میں بھی حاضری نصیب فرمائے. اچھا خواب ہے. ماشاءاللہ. جی ایک اور کال. خواب میں مچھلی پکڑنا کیسا ہے؟ پانی میں جا کر مچھلی پکڑنا کیسا ہے؟ کیا تعبیر ہے اس کی؟ جی مبارک ہے، اچھا ہے، نعمت ملنے کی دلیل ہوتی ہے. اور کسی کے اگر ولادت کا سلسلہ ہو تو اللہ پاک بیٹی کی نعمت عطا فرمائے گا، تو یہ بھی اس کی ایک تعبیر کی جاتی ہے. تو اللہ پاک دونوں اعتبار سے آپ کے حق میں سے بہتر فرمائے. جی اسد بھائی ایک میسیج ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا خواب یہ ہے کہ مجھے پانی میں سے ایک پتا ملتا ہے درخت کا، اور اس کے اوپر رحمان لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا ہے، اللہ پاک کا نام دیکھا، پتے پہ لکھا ہوا دیکھا، تو رحمت ملنے کی، اللہ پاک کی خاص بخشش اور مغفرت ملنے کی دلیل ہے. اللہ پاک کے نام کا دیکھنا مبارک ہوتا ہے، اور خاص اس نام کی برکت ملنے کی، کیونکہ اس میں رحم کا مادہ ہے، اور اللہ پاک کی خاص رحمت ملنے کی یہ دلیل ہے. ایک ویڈیو کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عارف ہے. میں آپ سے سوال کرنا یہ چاہتا ہوں خواب کے بارے میں کہ میں اکثر میں اپنے آپ کو موت کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ میں وفات پا گیا. کیا سمجھے؟ اس سے مجھے ڈر بھی لگتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین ہے جب تک کہ زندگی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں رکھے. جی اسد بھائی ادھر میں ایک چیز اور یہاں پر آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جیسے مثال کے طور پر کبھی ہم کوئی ایسے خواب دیکھتے ہیں کہ جس سے ہم گھبرا کر یا پریشان ہو کر اٹھ جاتے ہیں، جیسے موت کو اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھ لیا، اس وقت بندہ گھبرا کے اٹھ جاتا ہے اور پریشان، پھر اپنے آپ کو جب ریئل سچویشن کے اندر پاتا ہے تو ایک شکر کے جذبات اور کلمات اور زبان سے جو وہ ادا ہوتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، جو بھی معاملہ تھا یا جو ڈراؤنی چیز ہے کہ وہ خواب کی کیفیت کی تھی. تو آپ اس پہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کا کبھی معاملہ دیکھ لیں تو اللہ کا اس بات پر شکر ادا کریں گے، مولا اگر یہ کچھ برا میرے ساتھ ہونا تھا وہ خواب کے اندر ہی ٹل گیا، مجھے حقیقت میں اس آزمائش سے محفوظ فرمانا، شکر بے اختیار زبان پر آ جاتا ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی شکر آ جاتا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ پہلو جو آپ نے بیان کیا بالکل ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے. لوگ شکر بھی ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہر ہے بندہ ایک کیفیت سے باہر جب خواب میں ہوتا ہے تو اس وقت تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، واقعی وہ لائک اے ریئل بندہ اس کو فیس کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ پاک کی رحمت سے اگر آپ کو موقع ملا ہے اور آپ اس کیفیت میں نہیں ہیں تو فوراً اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور موت کے تعلق سے جیسے انہوں نے بات کہی، تو دیکھیے موت تو ایک حقیقت ہے اور ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، ہمارا ایمان ہے موت پر. تو بندہ اس کو یوں اپنے لیے پازیٹیو لے کہ میرے لیے ایک تنبیہ ہے، کوئی ایسے گناہ جو اگر مجھ سے سرزد ہوتے ہیں تو بندہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، وہ نیکیاں جو نہیں کر پا رہا اس کی طرف آگے رغبت کرے، اور اس کو اپنے لیے ایک تنبیہ سمجھے کہ مجھے موت دکھا کر گویا کہ تنبیہ کی گئی ہے تاکہ میں آخرت کی تیاری کروں. تو ان کی تو عمر بھی کافی تھی، لیکن موت کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، جوان بھی چلا جاتا ہے. لیکن ظاہری اسباب کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ہمیں ڈرنا چاہیے. جی کے بندہ کتنا جیے گا، ظاہر ہے ایک دن جانا ہے، سب نے جانا ہے، تو بندہ جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرے. لیکن یہ ضرور عرض کر دوں کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ موت دیکھیے تو اب فوراً مرنا ہی ہے، یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے. بندہ اپنے اوپر اس کو یوں طاری نہ کرے کہ نفسیاتی ہو جائے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور آخرت کے لیے جو اچھے اعمال ہیں ان کی کوشش کرتا رہے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے، اپنی قبر روشن کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے. سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، مولا تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سب کی دعاؤں التجاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے.